آج ہم خدا کی آواز کو سننے والے ہیں. ہمیں اس بات میں خدا کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. ہاللویا. آئیے میرے ساتھ نکالیے گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 54 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے. یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 54 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے. اور کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. سبھی کہیں آمین. میرے عزیزو، آج جو ہم خدا کے کلام میں سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے turn your children to God. اپنے بچوں کو خدا کی طرف پھیرے. کیا سیکھیں گے ہم؟ شاباش بولے جی. اپنے بچوں کو خدا کی طرف پھیرے. جیسا کہ یسایہ کی کتاب میں سے ہم نے ابھی پڑھا ہے، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی. آمین. میرے عزیزو، کلام خدا کے مطابق جو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں یہ ہمارے فرزند ہیں. جو ہماری اولاد ہے یہ ہمارے کیا ہیں؟ فرزند ہیں. میرے عزیزو، کلام خدا کو جب ہم ریڈ کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اٹس مین خداوند یسوع مسیح خدا باپ کا کیا تھا؟ فرزند تھا. اور اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا، اپنا اکلوتا فرزند بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللویا. میرے عزیزو، آج ہم نے سیکھنی ہے چیز کہ اپنے بچوں کو ہم نے خدا کی طرف کیسے پھیرنا ہے. بچوں کا دھیان خدا کی طرف کیسے لے کر آنا ہے. میرے عزیزو، میرے ساتھ نکالیے گا مثال کی کتاب، اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت مقدسہ کو ہم دیکھیں گے. اور کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، لڑکے کی اصلاح پر تربیت کر، جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ہاللویا. ہم نے کیا پڑھا ہے کہ بچے کی تربیت اس راہ پر کر ہے جس پر اس نے جانا ہے. سب سے پہلے ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی ہے، انہوں نے کس راہ پر جانا ہے. اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. ہم نے کلام کی روشنی میں اپنے بچوں کو راہ دکھانی ہے، انہیں صحیح رستہ دکھانا ہے کہ کون سا رستہ صحیح ہے اور کون سا رستہ غلط ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کلام کے لحاظ سے تنبیہ کرنی ہے. تنبیہ کرنا بہت ہی ضروری ہے. ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کلام خدا میں کہتا ہے کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسا کی ہے. ہم نے اپنے بچوں کو خدا کے پاس لے کر آنا ہے تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث بن جائیں. میرے عزیزو، کلام خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. انہیں بتانا ہے کہ صحیح وے کون سا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے. ہم نے ان کو سکھانا ہے. ہم ان کے والدین ہیں، ہم نے ان کو تعلیم دینی ہے. فور ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ سب لوگ جانتے ہیں اگر ہم ایک پودا لگائیں
جب ہم بیج بوتے ہیں تو پھر کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلے گا؟ پودا نکلے گا، اور آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ پودا تھوڑا ٹیڑھا ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ کوشش سیدھا کرنے کی، اور ہم اس کے ساتھ کیا لگا دیتے ہیں؟ کوئی چھڑی لگا دیتے ہیں، سٹک لگا دیتے ہیں، تاکہ کیا ہو جی؟ وہ سیدھا ہو جائے۔ اور اگر آپ اس کو پہلے ہی ٹیڑھا چھوڑ دیں، جب وہ چھوٹا ہے پہلے ہی ٹیڑھا رہے، اور جب وہ بڑا ہو جائے اور بہت مضبوط ہو جائے تو پھر کیا آپ اسے سیدھا کر سکتے ہیں؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ پھر اسے کاٹنا پڑے گا۔ میرے عزیزو، جو ہمارے بچے چھوٹے ہیں، جو ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہمیں انہیں سکھانے کی ضرورت ہے۔ ابھی جب بچے چھوٹے ہیں، ہم ان کے کام، جیسے ہم درخت کا اس پودے کی شاخ کو سیدھا کرتے ہیں، اسی طرح اپنے بچوں کو کان سے کھینچ کے ہم سیدھا کر سکتے ہیں۔ ہمارے اندر یہ ابیلٹی ہے، خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے، خدا نے ہمیں ان کے پیرنٹس، ان کے والدین بنایا ہے تاکہ وہ ہماری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے بچوں کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جب کوئی ہم پودا لگاتے ہیں تو کوئی جانور اسے توڑ دیتا ہے، مروڑ دیتا ہے، یا تو اسے کھا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارے بچے ایک ننھے پودے کی مانند ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ جب انہوں نے بڑے ہونا ہے ان کی زندگی میں کیا ہونا ہے، ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ بٹ ہم بھی نہیں جانتے کہ ان کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ بٹ ہمیں بھی کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اپنے بچوں کی پرورش اچھے طریقے سے کریں، انہیں اچھے اور برے کا بتائیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ جب تک ہم انہیں بتائیں گے نہیں، تب تک بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو، ہم نے بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ ایک ننھے پودے کی مانند ہے، اور جو زمانہ ہے وہ ایک جانور کی مانند ہے۔ کس کی مانند ہے؟ جانور کی مانند ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی اولاد کو، آپ کے بچوں کو توڑ دے، مروڑ دے، یا اس کو کھا جائے۔ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ معاشرے کے اندر کیسے موو کرنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ ہاللویا! ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی درسگاہ ہمارا گھر ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اپنے گھر میں یہ سکھانا ہے کہ کیسے معاشرے کے اندر موو کرنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اس راہ پر کرنی ہے جس پر اس نے جانا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں خدا کی راہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہم نے خدا کی راہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور چند اگر پوائنٹس اگر ہم اپنی زندگی میں رکھیں گے تو میرے عزیزو، ہم اس چیز کو دیکھ سکیں گے کہ ہمارے بچے کیسے سدھر سکتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جب ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے تو ہم سوچتے ہیں، کوئی طریقے تیار کرتے ہیں، کچھ سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے بہنوں بھائیوں سے مشورے کرتے ہیں، اپنے چرچ کے خادم سے کہتے ہیں کہ دعا کریں، ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں، آپ دعا کریں وہ سیدھے ہو جائیں، ہماری سننا شروع کر دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچتے ہیں کہ اپنی اولاد کو کیسے ٹھیک کریں، اپنے بچوں کو کیسے ٹھیک کریں۔ تو چند پوائنٹس میں نے یہ تیار کیے ہیں تاکہ آپ کی گوشت گزار کر سکوں۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، اپنے بچوں کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھیں۔ اکثر اوقات جب ہم گھر کو بناتے ہیں، گھر کو تعمیر کرتے ہیں، تو کیا کوشش کرتے ہیں؟ جو نیچے سے بنیاد ہے وہ کیا ہو؟ کمزور ہو کہ مضبوط ہو؟ مضبوط ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اس بنیاد کو مضبوط کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر اینٹیں رکھ کر
دیوار بنانا شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمارے لیے مضبوط چٹان ہے۔ جب ہم اپنے بچوں کی بنیاد اس کلام پر رکھیں گے، بائبل مقدس پر رکھیں گے، تو ہمارے بچے اسٹرانگ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، خدا کے کلام کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں گے۔ میرے عزیزو، جب ہم اپنے بچوں کی بنیاد خدا کے کلام پر رکھیں گے، ہمارے بچے خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہوں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہوں گے۔ دیکھیں، کلام پر بنیاد یہ ہے، لڑکے کی اصلاح پر تربیت کر، جس پر اسے جانا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ کیا ہے جی؟ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے ہم نے اپنی بنیاد بائبل مقدس پر اپنے بچوں کی رکھنی ہے، تاکہ جب وہ بوڑھے بھی ہو جائیں وہ کلام کی باتوں کو یاد رکھیں، وہ یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اور جو دوسرا پوائنٹ ہے، اپنے بچوں کو بچپن میں سنڈے اسکول بھیجیں۔ اپنے بچوں کو کہاں پر بھیجیں؟ تو چرچ کے اندر تعلیمی سکول لگتا ہے، آپ اس کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ وہ خدا کے کلام کی باتوں کو بچپن ہی سے سیکھنا شروع کریں۔ جب آپ بچپن ہی سے سیکھنا شروع کریں گے میرے عزیزو، آپ اپنے بچوں کو بھیجنا شروع کریں گے، وہ بچپن ہی سے سیکھنا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، آپ غیر اقوام کے لوگ صبح صبح اٹھتے ہیں اور وہ جاتے ہیں سیکھنے کے لیے، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں تاکہ وہ جائیں اور سیکھیں۔ اور ہماری جو کرسچن کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ ویک میں ایک دفعہ بھی اپنے بچوں کو بھیجنا مناسب نہیں سمجھتے۔ اگر ان کو بولا جائے کہ آپ چرچ آئیں، سنڈے اسکول آئیں، وہ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے، یا لڑائیاں جھگڑے پڑے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، آپ یہاں پر کوئی چیز لینے نہیں آتے، آپ خدا کے کلام کو لینے آتے ہیں۔ سو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ بچپن ہی سے تعلیم کو حاصل کریں، کلام خدا ان کی مضبوط فاؤنڈیشن بنے، ان کی بنیاد بنے، تاکہ وہ بڑھاپے میں بھی اس سے نہ مڑیں گی۔ ہاللویا۔ جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ لے کر آئیں۔ کیا کریں جی؟ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ لے کر آئیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی اٹھک بیٹھک کو چرچ کے اندر دیکھ سکیں۔ اگر آپ کے بچے چرچ کے اندر اچھے طریقے سے نہیں بیٹھتے تو آپ کو پتہ چل سکے، نہ کہ کوئی دوسرا آپ کو بولے یا کسی کے ساتھ بات کرے کہ فلانے کا بیٹا، فلانے کی بیٹی چرچ کے اندر اس کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے۔ آپ خود اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ چرچ میں جب وہ جاتے ہیں تو ان کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے، کیا وہ شور تو نہیں مچاتے، کیا وہ کسی کو تنگ تو نہیں کرتے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ لے کر آئیں۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ چلے جائیں، ہم آپ کے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ بولیں کہ چرچ جائیں اور راستے میں سے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلیں کودیں، اور جب چرچ ختم ہو جائے وہ گھر جا کہیں ہم چرچ سے آئیں۔ ہمیں اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چرچ ضرور لے کر آئیں۔ ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے، جو چوتھا پوائنٹ ہے، اپنے بچوں کی چرچ کی خدمت میں ڈیوٹی لگائیں۔ چرچ ایکٹیویٹیز کے اندر، چرچ کے اندر اپنے بچے کی کوئی نہ کوئی خدمت لگائیں تاکہ آپ کا بچہ چرچ کے ساتھ اٹیچ رہ سکے، خدا کے خادم کے ساتھ اٹیچ رہ سکے۔
آپ اس کی خدمت کو پہچانیں. اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، اس کی خدا نے اس کو اچھی آواز دی ہے تو آپ اس کو چرچ گواہی میں شامل کریں. آپ کا بیٹا یا بیٹی خدا کے کلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، پریچنگ کرنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کلام سنانا سکھائیں. آپ اس کو چرچ یوتھ میں بھیجیں تاکہ وہ کلام سنانا سیکھے، پرسش کرنا سیکھے، میٹنگ پرزائڈ کرنا سیکھے، اور کچھ نہیں. تو آپ چرچ کی کوئی بھی خدمت کر سکتے ہیں. اپنے بچوں کو لگائیں، خود لگیں، تاکہ آپ سب لوگ خدا کے پیارے بن سکیں. میرے عزیزو، ہمیں اپنی خدمت کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ آپ نے چرچ کے اندر یہ خدمت کرنی ہے، یہ ڈیوٹی ہے آپ کی. ہم کہتے ہیں سم ٹائم اس کا بچہ تو کچھ کام کر نہیں رہا، ہمارا بچہ کیوں کوئی کام کرے. میرے عزیزو، آپ نے کسی کے لیے کوئی کام نہیں کرنا. آپ نے کرنا ہے تو خدائے قادر مطلق آسمانی باپ کے لیے کرنا ہے. یہ کسی انسان کا گھر نہیں ہے، یہ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ کا گھر ہے. ہم سب نے مل کر اس میں اپنی خدمت کو تلاش کرنا ہے اور اپنی ڈیوٹی لگانی ہے. ہاللویا. ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے، جو کہ 5واں پوائنٹ ہے، اپنے بچوں کو چرچ کے پاسٹر کی رسپیکٹ کرنا سکھائیں. اپنے بچوں کو سکھائیں کہ آپ نے خدا کے خادم کی کیا کرنی ہے، عزت کرنی ہے، رسپیکٹ کرنی ہے. بچے تبھی رسپیکٹ کریں گے اگر آپ کرتے ہوں گے. بچے کب رسپیکٹ کریں گے؟ جب آپ خود رسپیکٹ کریں گے. آپ ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے چرچ کے پاسبان ہیں، یہ خدا کے خادم ہیں، ہم نے ان کی عزت اور رسپیکٹ کرنا ہم پر واجب ہے. جب تک آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے نہیں، وہ کبھی نہ سیکھیں گے. میرے عزیزو، ہمیں اپنے بچوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے خادمین کی عزت رسپیکٹ کرنا ہمارا فرض ہے. میرے عزیزو، جو ہمارا 6واں پوائنٹ ہے، اپنے بچوں کو چرچ میں اٹھنا بیٹھنا سکھائیں. دیکھیں، پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ بچوں کو چرچ لے کر آئیں. جب آپ کی نظر آپ کے بچوں پر پڑتی ہے اور جو ان کے اندر کمیاں کمزوریاں ہیں، جب آپ گھر جاتے ہیں تو ان کو ٹیچ کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹے آپ نے چرچ کے اندر جب جا کر بیٹھنا ہے تو خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے. آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، آپ کا دھیان خدا کے کلام کی طرف ہونا چاہیے. آپ نے دوسروں کو تنگ نہیں کرنا، خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، بار بار اٹھنا نہیں ہے، بار بار بیٹھنا نہیں ہے. جہاں پر بیٹھے ہیں خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں تاکہ بچوں کو یہ چیز سمجھ آئے کہ بچوں نے چرچ کے اندر کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. یہ آپ نے سکھانا ہے. اگر ہم آلٹر پہ کھڑے ہو کے آپ کے بچوں کو بولیں گے نا، ایک خاموشی اختیار کر، چل باہر بھاگ جا، آپ کو بڑا برا لگے گا اور آپ کہیں گے کہ سب کے سامنے ہماری کیا ہوئی ہے، انسلٹ ہوئی ہے. میرے عزیزو، یاد رکھیں، اگر آپ کو انسلٹ فیل ہوتی ہے، خدا بھی انسلٹ فیل کرتا ہے. جب آپ چرچ کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، خدا بھی یہ چیزیں نہیں چاہتا. سو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود سکھائیں کہ انہوں نے کیسے اٹھنا ہے چرچ میں، کیسے بیٹھنا ہے. اور ایک اور جو پوائنٹ ہے، یہ پوائنٹ میں نے لکھا نہیں مگر خدا نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھے. کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں کی دوستی پر نظر رکھے کہ انہوں نے کیسے دوست بنائے ہیں. معاشرے میں جب وہ جاتے ہیں، گلی محلے میں جاتے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں. ان کے دوست کوئی نشے باز تو نہیں ہے، ان کے دوست کوئی لڑائی جھگڑے والے تو نہیں ہیں، ان کے دوست کوئی نشہ بیچنے والے تو نہیں ہیں. ہمیں اپنے بچوں کی دوستی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم اپنے بچوں کی دوستی پر نظر نہ رکھیں گے تب تک ہمیں پتہ نہ چلے گا. اگر آپ کے بچے گھر سے کھیلنے کے لیے جاتے ہیں تو کوشش کریں
ایک چکر ان کے پیچھے لگائیں. جو ہمارے بھائی ہیں, جو بزرگ ہیں, ان کا کام ہے کہ بچوں کے پیچھے جائیں تاکہ دیکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹی کس طرح کی ہے, ان کے دوست احباب کس طرح کے ہیں, وہ جہاں پر جاتے ہیں وہ علاقہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اپنے بچوں پر نظر رکھنا بہت ہی ضروری ہے. ہمارا جو لاسٹ پوائنٹ ہے, اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں. کیا کریں جی؟ اپنے گھروں کے اندر مل کر کیا کریں؟ عبادت کریں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جلد سے جلد خدا کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ جب آپ دعا کریں گے اور مل کر اپنے بچوں کے ساتھ, تو کلام خدا میں لکھا ہے جہاں پر 2 یا 3 میرے نام سے موجود ہے وہاں پر میں. اور جب خدا کی پریزنس, خدا کی حضوری آپ کے گھر کے اندر ہوگی تو خود بخود آپ کے بچے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کے بچے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. ان کا رویہ, ان کا ایکٹ بدلنا شروع ہو جائے گا. جب تک آپ لوگ اپنے بچوں کو دعا کے لیے نہیں بٹھائیں گے, ان کو بولیں کہ آپ کھانے سے پہلے دعا کریں, پینے سے پہلے دعا کریں, آپ انہیں بولیں کہ اگر آپ دعا نہیں کرو گے میں آپ کو کھانا نہیں دوں گی. جب بچے اسکول جاتے ہیں, اسکول جانے سے پہلے ان کو بولیں دعا کریں. میرے عزیزو, اپنی دعائیا زندگی کو بحال کریں. اپنے گھر کے اندر روحانی محفلوں کا انعقاد کریں. اپنے چرچ خادم کو خود فون کریں اور بلائیں کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں, دعا کر کے جائیں. دیکھیں, یہ پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جب آئے چلا جائے. نو, یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے. جب آپ کو دعا کی ضرورت ہے, برکت کی ضرورت ہے, آپ اپنے خادم کو بلائیں تاکہ وہ آپ کے گھر میں آئے اور آپ کے گھرانے کے لیے برکت چاہ سکے. ہاللویا. کوشش کریں اپنے بچوں کو ایک جگہ بٹھائیں. ہر شام جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو دن میں, بچوں کو ایک جگہ بٹھائیں اور آپ مل کر فیملی ورشپ کریں. خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کریں, خدا کے کلام کو پڑھیں, ان کو کلام کی تنبیہ کریں, ان کے لیے دعا کریں تاکہ آپ کے بچے بدل جائیں. ہاللویا. میرے عزیزو, جب تک ہم اپنے بچوں پر غور نہیں کریں گے تب تک وہ ٹھیک نہیں ہوں گے, اور بچے تب تک ٹھیک نہ ہوں گے جب تک والدین ٹھیک نہ ہوں گے. ہاللویا. ہمیں ضرورت ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں. یاد رکھیے گا, ہمیں ضرورت ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ٹھیک کرنا ہے. جب تک ہم خود ٹھیک نہ ہوں گے ہمارے بچے کبھی ٹھیک نہ ہوں گے. میرے عزیزو, ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے آپ کو درست کریں. اگر ہم چرچ جائیں گے ہمارے بچے چرچ جائیں گے, ہم دعا کریں گے ہمارے بچے دعا کریں گے, ہم پرستش کریں گے ہمارے بچے پرستش کریں گے, ہم کلام کو پڑھیں گے ہمارے بچے کلام کو پڑھیں گے, ہم دوسروں کی عزت کریں گے ہمارے بچے دوسروں کی عزت کریں گے, ہم جو برا کام کریں گے ہمارے بچے بھی وہی برا کام کریں گے. ہمیں ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے. اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. ہم والدین ہیں, پہلے ہمیں خود سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں تب ہماری اولاد بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی. ہاللویا. جو خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑھے.